بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد المصحف والمحرف، یہ مردود حدیث کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حدیث کے اوپر جب ضعف کا حکم لگتا ہے وہ کبھی راوی کی مخالفت کی وجہ سے، ایک راوی دوسرے روات کا مخالفت کرتا ہے تو اس وجہ سے حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگتا ہے۔ تو یہاں پر مصحف اور محرف حدیث میں بھی راوی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کس طرح مخالفت کرتے ہیں اور مصحف اور محرف میں کیا فرق ہے؟ تو حافظ ابن حجر تو یہی کہتے ہیں نا کہ بتغییر مع بقاء السیاق فالمصحف والمحرف، اور یہ پانچواں قسم ہے جو مخالفت کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ بعض علماء سمجھتے ہیں کہ مصحف اور محرف میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جس طرح حافظ ابن حجر کا مذہب ہے کہ اس میں دقیق فرق موجود ہے۔ اگر تغییر حدیث کی سند میں کوئی راوی ہے، راوی کے نام میں تغییر واقع ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ جو تغییر واقع کرتا ہے تو یہ نیچے والا راوی وہ کسی استاذ کا نام غلط لیتا ہے نا، چینج کر دیتا ہے، جیسے اس مثال میں آئے گی یہ بات۔ تو اگر تغییر حرف میں واقع ہو نا، ایک حرف کے ذریعے یا دو حروف کے ذریعے، اور صورت الخط اپنے جگہ باقی ہے، تو اس کو مصحف بولتے ہیں۔ اس کی مثال مثلا ایک شخص کا نام حمزہ ہے تو اس کو جمرہ کر دیتے ہیں۔ ابھی فرق کیا ہے؟ نقطوں میں، باقی حروف تو وہی ہے، حمزہ اور جمرہ، بس صرف یہ ہے نا کہ ہا کے نیچے نقطہ کر کے جیم کر دیا تو حمزہ کو جمرہ بنا دیا۔ اور اس کی مثال حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی سر کے اوپر تیل لگایا کرے، ادہنوا غبا۔ تو بعض راویوں نے ادہنوا کا جو لفظ ہے وہ دال کو زال سے تبدیل کر دیا اور نون کو با سے تبدیل کر دیا، تو اس طرح پڑھا اذهبوا عنا، اور غبا کو عنا یعنی ہمارے پاس سے چلے جاؤ تم لوگ۔ اس کو تصحیف بولتے ہیں، راوی کرتے ہیں۔ اصل میں نا پرانے علماء کا جو خط تھا وہ اتنا صاف نہیں تھا، اکثر ان کے جو مخطوطات ہے، جو ہاتھ کی لکھی گئی کتابیں ہیں، تو کبھی وہ خراب ہو جاتے تھے یا خط صاف نہیں ہے، اس کی وجہ سے بعد کی علماء آ کے ان کتابوں سے روایت کی ہے، اور روایت کی وجہ سے پھر ان کو یہ غلطی لگی ہے۔ یہ تصحیف جب واقع ہوتا ہے وہ اس وجہ سے۔ تو پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں نا کہ تصحیف اکثر متون میں واقع ہوتا ہے اور کبھی سند میں بھی ہے۔ سند کی مثال یہ ہے، عبد الرحمن ابن مہدی کتنا بڑا محدث ہے، وہ ایک راوی کا نام شہاب ابن شرنفہ ہے، تو اس نے شہاب ابن شریفہ پڑھا ہے، شرنفہ کو شریفہ پڑھا، یعنی نون کی جگہ اس نے یا لگا دی ہے، باقی وہی چیز ہے، تو یہاں پر تصحیح کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ حافظ ابن حجر نے یہاں پر کیا ہے کہ روایت بالمعنی کا کیا حکم ہے۔ تو روایت بالمعنی یہ ہے، مثلا جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے روایت کریں، مطلب وہی رہتا ہے۔ جیسے آپ کہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس طرح کہے کہ انما العمل بالنیہ یا الامور بمقاصدها، علماء نے اس حدیث کو چینج کر کے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ الامور بمقاصدها، اعمال کا در و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ ہے اس حوالے سے۔ تو روایت بالمعنی بالکل جائز ہے، صرف دعا کے باب میں جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ دعا سکھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس طرح پڑھو۔ صحابی نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کا لفظ رسول سے تبدیل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ چینج نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اصبحنا واصبح الملک للہ، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یا رب زدنی علما، یا جو بھی ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں چینجنگ نہیں کر سکے۔ باقی آپ کوئی بھی حدیث اپنے الفاظ میں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص کرے گا جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو۔ خطابی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اصلاح غلط المحدثین، اور یعنی محدثین سے جو اخطاء اور غلطی واقع ہوئے ہے اس کی اصلاح۔ تو اس کتاب میں جو بھی محدثین اور روات نے تصحیف کیا ہے یا تحریف، اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، غریب الحدیث کس کو کہتے ہیں اور مشکل الحدیث کس کو کہتے ہیں۔ غریب الحدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو قلیل الاستعمال ہے، مطلب وہ عرب لوگ بھی سن کر اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے جو غریب الفاظ ہیں نا قرآن میں، اس کے بارے میں، تو غریب القرآن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہے قرآن میں۔ جیسے قرآن میں ہے وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تناوش کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ عرب اس کو سن کر وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں جب تک وہ پوچھ نہ لے، یا یہ ہے کہ وہ ڈکشنری کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو
لفظ ایسا ہے کہ عربی زبان کی سیکھنے کے باوجود بھی آپ کو ڈکشنری اٹھانا پڑتا ہے تو اس کو غریب تو حدیث میں بھی غریب الفاظ ہے. غریب وہ الفاظ ہے جو اس کا معنی خفی ہو. مثلا راوی کہتا ہے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا. شغار تو بعد میں ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ کہتے ہیں وٹا سٹا، یہ جو نکاح ہے نا بدل کا نکاح. لیکن صحابہ یا جو سٹارٹ میں جو لوگ عربی میں ماہر بھی ہیں نا، وہ شغار کا لفظ سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ شغار اصل میں کہتے ہیں کتا جب اپنا قدم اٹھاتا ہے. عجیب بات. تو یہ غریب لفظ ہے. اس طرح شغار کا جو لفظ ہے نا یہ غریب ہے. غریب الحدیث کے بارے میں سب سے اچھی کتاب ابن الاثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے النہایۃ فی غریب الحدیث. اور جب بھی یعنی جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں غریب الفاظ ہے، مشکل الفاظ ہے. اچھا دوسرا یہ تو غریب الحدیث کے بارے میں. ابھی مشکل الحدیث. مشکل الحدیث یہ ہے کہ ایک لفظ کثیر الاستعمال ہے لیکن اس کے مدلول میں دقت ہے، یعنی اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے نا تو اس میں دقت محسوس کرتے ہیں لوگ. تو یہ خفائی معنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ظاہر میں تعارض کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا لا عدوى ولا طیارہ، معنی تو یہاں پر واضح ہے کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، اور طیارہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور بدپالی جس کو بولتے ہیں. تو لیکن یہ حدیث مشکل ہے. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اینڈ میں کہا ہے کہ سٹارٹ میں تو کہا ہے نا کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی، لیکن آگے کہتے ہیں جو جذام بیماری والا شخص ہے اس سے آپ باغا کریں جس طرح آپ شیر سے باغیں. تو حدیث کا ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ بیماری منتقل نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ٹکڑا میں یہ بات ہے کہ جذام بیماری والا سے باغو. تو یہ دیکھیں نا اس دوسرے ٹکڑے سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، ورنہ کیا مقصد ہے کہ مجذوم سے باغ ہوا. تو یہ بات ہے کہ مشکل وہ حدیث، اس کو آسان سمجھے، مشکل وہ حدیث یعنی جس میں ٹکراؤ ہو. ایک حدیث ہے اس میں دوسری حدیث کا ٹکراؤ موجود ہے. جیسے ہم نے مثال دی آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے اور پھر منع بھی کیا ہے کھڑے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرق اور مغرب کی طرف آپ بیٹھ سکتے ہیں پیشاب کے ٹائم، کعبے کی طرف نہیں کر سکے، لیکن آپ خود بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عمر کے حدیث میں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث یا مشکل الحدیث. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بارے میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اختلاف الحدیث، اور اس میں احادیث کا تطبیق اور جمع بیان کیے ہیں کہ ان احادیث کے درمیان کیا. تو یہ سارے ختم ہو گئے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ 8واں سبب جہالت الراوی ہے، یعنی حدیث کے اوپر جب ہم ضعف کا حکم لگاتے ہیں اس میں 8 نمبر سبب راوی کا مجہول ہونا ہے. جہالت سے مراد ادھر یہ نہیں ہے کہ راوی کے پاس علم نہیں ہے. جہالت سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی مجہول ہے، غیر معروف ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، علماء ان کو نہیں پہچانتے. تو اچھا پھر مجہول ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی کی صفات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایڈجیکٹیو. تو اس کے بارے میں پھر علماء نے کتابیں لکھی ہے الموضح کے نام سے. اور یا تو یہ ہوتے ہے کہ ایک راوی ہے، ایک عالم گزرا ہے کسی زمانہ میں، ان کے شاگرد کم تھے، تو اس کے بارے میں پھر علماء نے کتابیں لکھی نا وحدان کے نام سے. تو یہ بات کر رہی ہے جہالت کے حوالے سے. تو ایک راوی کے نام بہت زیادہ ہے. کبھی جیسے امام بخاری ہے مثلا، وہ تو مجہول نہیں ہے لیکن ویسے کبھی ایک عالم کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں. امام بخاری ابو عبداللہ سے بھی مشہور ہے، بخاری بھی کہہ سکتے ہیں، محمد بھی ان کا نام ہے. اور اسی طرح امیر المؤمنین کبھی لقب کے ساتھ کوئی مشہور ہو جاتے ہیں، کبھی ملک کے ساتھ. اور ابھی حافظ ابن حجر ہے نا، ابن حجر، تو ان کا نام تو ابن حجر نہیں، اپنا نام احمد ہے. ابو حنیفہ کنیت کے ساتھ مشہور ہوا، تو اسی طرح ہوتا ہے. تو جب راوی کی کنیت اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائے پھر علماء نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے الموضح لأوہام الجمع والتفریق. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک راوی ہے، اس کا نام محمد بن السائب ابن بشر ہے. تو کچھ روات نے ان کا نام اس طرح ذکر کیا ہے کہ محمد ابن بشر، دادا کی طرف نسبت کیا ہے. بعض نے کہا کہ اس کا نام حماد ابن سائب ہے، بعض نے کہا وہ ابو النضر ہے کنیت کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ابو سعید ہے، بعض کہتے ہیں ابو ہشام ہے. پھر لوگ سمجھنے لگتے تھے کہ یہ تو ایک شخص نہیں ہے، کئی لوگ ہیں. تو یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہ اسباب ہیں، یعنی مجہولیت کے اسباب ہے. اور یہاں پر یہ یقول ان هذا التعدیل لا نقبل ولو صدر من امام، وہ تعدیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جرح و تعدیل. اچھا پھر جہالت کس طرح اٹھ جاتی ہے، یعنی ایک راوی مجہول ہے تو وہ کیسے معروف بنے گا؟ تو مجہول کی 2 قسمیں ہیں. ایک مجہول العین ہے. مجہول العین وہ عالم ہے جس کا ایک شاگرد موجود ہے پوری دنیا میں، اور کسی
عالم نے نہ اس کے اوپر جرح کیا ہے اور نہ اس کی تعدیل کی ہے۔ تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالم نے ان کو ثقہ نہیں کہا ہے، اور جرح کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالم نے ان کو ضعیف یا کذاب وغیرہ نہیں کہا۔ تو مجہول العین وہ راوی ہے جس کا ایک شاگرد ہوتا ہے اور نہ ان کے اوپر جرح موجود ہے اور نہ تعدیل موجود ہے، یہ مجہول۔ دوسرا مجہول الحال ہے۔ مجہول الحال یہی چیز ہے، اس کو مستور بھی بولتے ہیں۔ مجہول الحال یہ ہے کہ اس کے 2 شاگرد موجود ہے لیکن کسی نے جرح و تعدیل نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے جو ابن حبان رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مجہول راوی بھی وہ ثقہ سمجھتے ہیں، مجہول کو بھی وہ ثقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ مجہول راوی ضعیف کی حکم میں ہے، لیکن وہ ابن حبان کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کسی کی جرح اور تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر سبب یہ ہے کہ راوی کے اوپر جو طعن کے 10 اسباب تھے نا، اس میں بدعت ہے، اور بدعت کی 2 اقسام ہیں، ایک یہ ہے کہ مکفرہ بدعت اور ایک ہے مفسقہ بدعت۔ تو جو شخص مکفرہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے نا، مکفرہ بدعت یعنی ایسا کام کرتا ہے جو نواقض میں سے ہو، نواقض الاسلام میں سے ہو، تو اس شخص کی روایت قبول نہیں ہے جمہور علماء کی نزدیک۔ جیسے جہمیہ ہے، روافض ہے، تو علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی روایت قبول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر سمجھتے ہیں کہ بدعتی کی روایت 2 شروط کے ساتھ ہم قبول کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایسی روایت کہ وہ احادیث تو بیان کرتے ہیں لیکن وہ اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو نہیں بلا، داعی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی روایت ہم قبول نہیں کریں گے جو اس کے مذہب کے موافق، جیسے ایک حنفی شخص ابو حنیفہ یا حنفی مذہب کی تائید میں کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات کر رہی ہے کہ بدعتی شخص کی روایت قبول ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بدعت کی طرف داعی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے حدیث نہ روایت کرے جو ان کے مذہب کی تائید میں ہو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا، امام بخاری اور مسلم بدعتیوں سے روایت لیتے ہیں، جیسے عمران بن حطان ہے، ابو حسان الاعرج ہے، اور یہ خوارج ہے۔ تو امام ابو داود نے یہ کہا ہے کہ خوارج جو سب سے اچھے ہوتے ہیں نا حدیث کے مسئلے میں، کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جھوٹ نہیں، وہ تو دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، تو کیسے جھوٹ بولیں گے۔ اسی طرح شبابہ ابن سوار جو راوی ہے مرجیہ تھا، اور امام احمد نے اس بات کی وضاحت کی ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔ عدی بن ثابت شیعہ کا امام تھا، لیکن امام مسلم نے ان سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ انہ لعہد النبی الامی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ تو یہ سارے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بدعتی یہ جو مجاہد ہے نا، مجاہد اور یہ اکرمہ لوگ، ان کے اوپر بھی تہمت ہے کہ وہ خوارج میں سے تھے، لیکن ان کی روایت تفسیر کے باب میں مقبول ہے، تو اس لیے بدعتی شخص کی روایت اور حدیث ہمیشہ مردود نہیں ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر سبب اور آخری وہ یہ ہے کہ سیء الحفظ، ایک راوی بہت اچھا انسان ہے، مسلمان شخص ہے، عادل ہے، لیکن حافظہ میں تھوڑے سے کمزور، تو ایسے راوی کو ہم مختلط بولتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے علماء آتے ہیں جن کو اختلاط ہوا ہے، حافظہ خراب ہوا ہے ان کا، بعد میں جب عمر، جیسے سعید ابن ابی عروبہ ہے، امام ذہبی کہتے ہیں وہ علم کا سمندر تھا، لیکن جب بڑھاپا آیا ان کے اوپر، ان کا حفظ اور قوت حافظہ میں چینجنگ پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر جو ان کی روایت کو ہم شاذ ہی سمجھ سکتے ہیں، ان کی روایت کو شاذ کہتے ہیں، سیء الحفظ کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور اعتبار سے احادیث کی تقسیم بیان کرے گا، وہ یہ ہے کہ مرفوع حدیث کون سی ہے، موقوف، مقطوع، اثر اور خبر میں کیا فرق ہے، یہ سارے باتیں بعد میں بیان کرے گا۔ لیکن یہ متن کے اوصاف ہے، ابھی تک ہم سند کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سند کے اعتبار سے یا راوی کے اعتبار سے حدیث اقسام۔ ابھی یہ جو ہے نا متن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، کبھی صحابی کا تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور تابعی کا اگر ہو تو وہ مقطوع ہے، اور اثر بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو متن کے نام ہے یہ سارے، آگے جو آئے۔